کئی سال تک باہر کے ملکوں میں گزارے. جب واپس پلٹے تو لوگوں نے پوچھا اقبال تہذیب اپنا اثر رکھتی ہے, کلچر رہن سہن اپنا اثر ضرور چھوڑ دیتا ہے. لندن میں رہ کر اقبال تیرے اندر بھی تو کوئی سوچ اور فکر کی تبدیلی آئی ہوگی. علامہ اقبال نے کہا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ, میں انگریزوں کی تہذیب سے ایک لمحہ بھی متاثر نہیں ہوا, میری آنکھوں میں انگریزوں کی تہذیب کی ایک لمحہ بھی چمک نہیں آئی. اقبال وجہ کیا تھی؟ اقبال کہتا ہے سرما میری آنکھ کا ہے خاک مدینہ اور نجف, میں مدینہ اور علی کے شہر نجف کی مٹی اپنی آنکھوں کا سرما بناتا ہوں, مجھے انگریزوں کی تہذیب ایک لمحے نہیں پاتی. مجھے تو مدینے کی خاک کا سرما آنکھوں میں لگا ہے, مجھے تو خاک نجف ملی ہے, مجھے تو وہ تہذیب مکہ اور مدینہ اور نجف والی ملی ہے, مجھے انگریزوں کی تہذیب متاثر نہیں کر پائی. تو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ کہتے ہیں میں قرآن پڑھ رہا تھا تو والد شیخ نور محمد, اللہ کرے کہ والدین اولاد کی ایسی تربیت کریں, شیخ نور محمد والد کا نام تھا, کہنے لگے میرے پاس آئے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اقبال کے والد نے. اقبال کہتے ہیں بابا جی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں پت قرآن انج پڑھ کہ اے سارا قرآن دا لفظ لفظ اللہ نے تیرے واسطے ہی اتارے ہیں. یہ والد کے جملے تھے. شیخ نور محمد نے کہا کہ اقبال قرآن ایسے پڑھو, جب قرآن کی تلاوت کرو تو ایسے پڑھو اور ایسے سمجھو کہ یہ 1400 سال پہلے کے لیے تعلیم نہیں بلکہ اللہ نے یہ سارا قرآن تیرے ہی لیے اتارا ہے, ایسے قرآن پڑھ. پھر آپ کی زندگی میں جو انقلاب برپا ہوا, پھر آپ نے قرآن کی تشریح اپنے اشعار میں پیش کر دی. دنیا کا کوئی شاعر ایسی ترجمانی نہیں کر سکا. کسی نے تشریح کی, کسی نے شعر لکھا تو وہ جا کر محبوب کے چہرے کے حسن پر ٹھہر گیا, کسی نے شاعری کی تو وہ محبوب کی آنکھوں پر پھسل گیا, کسی نے شاعری کی تو وہ دل اور گردوں کی تعریف میں پھنس گیا, کسی نے شاعری کی تو محبوب کی زلفوں کا اسیر بن کر اسی وادیوں میں بھٹکتا رہا. لیکن اقبال کہتے ہیں یا رسول اللہ, اتنا بڑا دعویٰ کسی شاعر نے آج تک نہیں کیا. آقا یا رسول اللہ, قیامت کے دن اگر میں نے آپ کی تعلیم اپنی اشعار میں امت کو نہیں پہنچائی تو قیامت کے دن اقبال کو اپنی شفاعت سے محروم کر دیجیے گا. ایسا بڑا دعویٰ اقبال نے کیا جو دنیا میں آج تک نہیں کر سکا, کہ اگر اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے سے امت کو بیدار کرنے کی کوشش نہیں کی اور ملت کو ان کا وقار یاد کروانے کی کوشش نہیں کی, ملت اسلامیہ کو اگر میں نے تیرا دین نہیں پہنچایا شاعری کے ذریعے سے تو یا رسول اللہ مجھے اپنی شفاعت سے محروم کر دیجیے. اتنا بڑا دعویٰ اقبال نے کیا ہے. اور اقبال کو قرآن سے محبت کیسی تھی, کاش کہ ہمارے سارے فیصلے بھی قرآن کے مطابق ہوا کریں. جب قرآن درمیان میں ضامن بن جائے تو پھر ہم اپنی انا اور اپنی جو رضا ہے وہ چھوڑ دیں. آپ کی بہن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بہن, یہ اپنی خوش دامن جسے نند کہا جاتا ہے, اپنی خوش دامن سے ناراض ہو کر گھر آ گئیں. عورتوں میں ہو جاتے ہیں چھوٹے موٹے معاملات گھروں کے اندر, درانیاں جھانیوں میں ہو جاتے ہیں معاملات, تو یہ ناراض ہو کر گھر آ گئی. پہلے بھی کوئی ایسے معاملات تھے, وہ صلح صفائی ہوتی تھی, لے جاتے تھے. اب اس مرتبہ بڑی سخت ناراض ہو کر آئی. اس کے بعد علامہ اقبال کی بہن کے گھر والے آ گئے گھر میں صلح کرنے کے لیے. علامہ اقبال شدید غصے میں تھے, آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں. کہا نہیں اب میں نے نہیں بھیجنا, اب میں اپنی بہن کو نہیں بھیجوں گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بزرگوں کو نا سائڈ پہ کر دیا کریں یا کہیں اور جگہ پہ بٹھا دیا کریں جو آپس میں گفتگو جاری رہے. ان کی گفتگو کی وجہ سے ساری توجہ جو ہے وہ اس طرف ہو جاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ. جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ شدید غصے کے عالم میں, اب میں نہیں بھیجوں گا اپنی بہن کو, بس میرا آخری فیصلہ ہے. والد نے بھی منتیں کی, والدہ نے بھی ترلے کیے, اقبال مان جاؤ. اقبال نے کہا نہیں. وہ پھر علامہ اقبال کے والد فطرت شناس تھے, اقبال کی طبیعت کو جانتے تھے. آ کر کہنے لگے اقبال یار قرآن کہتا ہے کہ صلح کرنے والا صلح کرنے کے لیے آئے تو کر لینی چاہیے. فطرت شناس تھے نا والد. اقبال قرآن یہ کہتا ہے کہ صلح کرنے والوں کے درمیان صلح کروا دینی چاہیے. علامہ اقبال نے جب لفظ قرآن سنا, آنکھوں میں جو سرخی تھی وہ غائب ہو گئی, جو غصہ تھا وہ جاتا رہا.
ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے، سوچنے لگے، کسی فکر میں مبتلا ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد والد نے پوچھا ہاں پھر سنا اقبال کی کرنا چاہیے؟ تو اقبال نے کہا پھر جو قرآن کہندا ہے اونج ہی کر لو۔ کیا کہا اقبال نے؟ پھر جو قرآن کہتا ہے۔ ابھی چند لمحے پہلے اقبال کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے، چند لمحے پہلے کسی کی بات کو وہ تسلیم کرنے کے لیے راضی نہیں تھے، لیکن والد فطرت شناس نے کہا قرآن یہ کہتا ہے۔ پتہ تھا کہ قرآن اقبال کے سینے میں پورا اتر چکا ہے، پتہ تھا کہ قرآن کا نام آتے ہی اقبال کی طبیعت مچل جاتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہی جملہ ارشاد فرمایا کہ قرآن جیسا فیصلہ کہتا ہے پھر مجھے بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کاش کہ ہمارا ذہن اور ہماری فکر اور ہماری سوچ بھی ایسی ہو کہ جب قرآن کی تعلیم درمیان میں ضامن بن جائے پھر ہم اپنی رضا، اپنی ناراضی، اپنی فطرت، اپنی طبیعت، اپنا چاہا ہوا چھوڑ دیں، پھر ہماری چاہت بھی وہ ہو جو ہمارے رب کی چاہت ہے، پھر ہمارا بھی قول وہی ہو جو ہمارے مصطفیٰ کا ہے، پھر ہماری بھی طبیعت وہ ہو جو ہمیں قرآن کہنا چاہتا ہے۔ تو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے خادم علی بخش 40 سال تک ان کی خدمت میں رہے۔ کہتے ہیں 2:30 بجے دن 2:30 رات 2:30 بجے جب لوگ سو رہے ہوتے، علامہ محمد اقبال مصلی بچھا کر بیٹھ جاتے۔ کہتے ہیں کئی مرتبہ میں نے دیکھا کہ قرآن اقبال کے ہاتھ میں ہے، ہچکیاں اقبال کی بندی ہیں اور آنسو کے قطرے قرآن پر گر رہے ہیں۔ ایسی محبت کی علامہ اقبال نے قرآن سے، اور قرآن کس چیز کا درس دیتا ہے؟ قرآن امت مسلمہ کی اصلاح کا درس دیتا ہے، قرآن امت مسلمہ کے اتحاد کا درس دیتا ہے۔ علامہ اقبال نے پھر وہ قرآن سے جو اخذ کیا وہ سارا امت اور ملت تک پہنچا کر اپنا فریضہ ادا کر دیا اور اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو گئے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ علامہ اقبال کی شاعری کا اکثر حصہ نہ تو بوڑھوں کے لیے ہے نہ بچوں کے لیے۔ پوچھا اقبال یہ شاعری کا خطاب نوجوانوں کے لیے کیوں رکھتے ہو؟ کہا بوڑھے ایسے ہیں کہ لاٹھی لے کر چلتے ہیں، ان کو اپنے سہارے کی حاجت ہوتی ہے، بچے ایسے ہیں جو گھٹنوں کے بل چلتے ہیں، ان کو مخاطب نہیں کر سکتا۔ ایک قوم ایسی ہے جس پر قوم کی نگاہیں لگی ہیں، وہ نوجوان ملت اسلامیہ ہے، وہ نوجوان قوم ہے۔ اگر یہ قوم کے نوجوان سدھر جائیں گے قوم کی تاریخ کا دھارا بدل دیں گے۔ میں اس لیے قوم کے نوجوانوں کو ایڈریس کرتا ہوں، میں اس لیے قوم کے نوجوانوں سے خطاب کرتا ہوں کہ اگر نوجوان اپنی سستی، کاہلی اور غفلت چھوڑ دیں تو یہ تاریخ اسلام کے دھارے بدل سکتے ہیں، یہ تاریخ اسلام کے اندر اپنی جوانیوں سے حسن بھر سکتے ہیں، یہ تاریخ اسلام میں اپنے گہرے نقوش چھوڑ سکتے ہیں۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا پھر میرے جوانوں کو وہ آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو وہ بالوں پر دے، خدایا میری آرزو یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے۔ اللہ جو میں سوچتا ہوں میری قوم بھی سوچے، جو میں سنتا ہوں میری قوم بھی سنے، جو میں سمجھتا ہوں یہ نوجوان بھی سمجھیں، کاش کہ انہیں سمجھ آئے۔ اور پھر دیکھو اس دور کا نوجوان ایسا بگڑا ہوا تھا کہ اقبال کی شاعری پر دھیان نہیں کر پایا۔ اب کے دور کا تو اللہ ہی حافظ ہو چکا ہے نا۔ اس وقت جان گئے تھے اقبال کہ نوجوانوں کو بڑی تیاری کے ساتھ، بڑے طریقے کے ساتھ نوجوانوں کو ڈی ٹریک کیا گیا ہے، راستے سے ہٹایا گیا ہے، بھٹکایا گیا ہے۔ علامہ اقبال کو سمجھایا سکھایا ہی نہیں گیا اس قوم کو۔ انگریز آج بھی یہ کہتے ہیں اگر یہ قوم علامہ اقبال کو پڑھ لے نہ یہ غلام رہے گی، نہ یہ مفدو رہے گی، نہ یہ غریب رہے گی، دنیا پر صرف انہی کا سکہ چلے گا۔ اگر یہ اقبال کو سمجھ لیں کہ اقبال چاہتا کیا تھا، اگر یہ اقبال کو پڑھ لیں کہ اقبال کی سوچ اور فکر کیا تھی۔ علامہ محمد اقبال نے نوجوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا تھا بچو تقلید مغرب سے، سنو اے ایشیا والو، اے ایشیا کے رہنے والے باسیوں سنو، مغرب کی تقریب سے بچتے رہنا، انگریزوں کی تہذیب پر بھروسہ نہ کرنا اور انگریزوں کی تہذیب کے پیچھے مت چلنا۔ بچو تقلید مغرب سے، سنو اے ایشیا والو، کہ مغرب کی طرف جاتے ہی سورج ڈوب جاتا ہے، مشرق سے مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ یہ تہذیب مشرق ہے جو ہم یہاں پر رہ رہے ہیں، یہ مشرقی تہذیب ہے۔ لیکن کوئی شخص تہذیب مشرق کو چھوڑ کر مغربانہ طور طریقے اور سوچ اور فکر اپناتا ہے تو پھر یاد رکھے کہ مشرق سے مغرب کی طرف جاتے سورج طلوع نہیں ہوتا بلکہ غروب ہوتا ہے۔ تو اگر مشرقی تہذیب نوجوان اپنا لیں اور اپنے آپ کا دامن پاکیزہ کر لیں، جو اقبال نے کہا تھا ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، کہ کردار میں گفتار میں یہ اللہ کی برہان، یہ کردار میں اور گفتار میں یہ اللہ کی نشانی ہے نوجوان۔ اللہ اکبر، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ اقبال نے کہا رحم ایسا ہو کہ مومن سامنے آ جائے تو ریشم کی طرح نرم ہو جائے،
یہ نوجوان کی تاثیر تعلیم بتائی ہے۔ مومن کے لیے ایسا ہو جیسے ریشم کی طرح نرم ہوتا ہے، لیکن دشمن کافر سامنے آ جائے پھر یہ لوہے جیسا سخت ہو جانا چاہیے۔ قدوسی ایسی ہو کہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، دامن پاکیزہ ایسا ہو کہ اس کی جوانی پہ لوگ رشک کریں، راستے میں چلتا ہو تو لوگ کہیں مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے۔ ایسی قدوسی، ایسا پاکیزہ دامن اور جبروت، اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والا، یہ چار وصف جس مسلمان میں ہے، اقبال کہتے ہیں یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ یہ نوجوانوں کو اس لیے کہا تھا کہ نوجوان ملت پر ساری قوم کی نگاہیں لگی ہوتی ہیں، اور بڑے طریقے کے ساتھ انگریز نے، یہودی نے چال چلی، سستے نیٹ کے پیکج، سستے موبائل، سستی سمیں، سستے نیٹ کے پیکج اور کال کے پیکج دے دے کر ملت کو ساری رات تک گمراہ کر دیا، اور ملت اسلامیہ کو ٹک ٹاک پہ، اسنیک پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، انسٹا پہ لگا کر اس کو اصل مقصد بلا دیا گیا۔ لیکن آخر میں جا کر اقبال لوگوں سے شکوہ کرنے کے بعد کہتے ہیں میں پر امید ہوں، اور جو راہبر ہے، جو لیڈ کرتا ہے، اس لیڈر کو اقبال نے ایک پیغام دیا کہ اگر اس قوم کا تو لیڈر بنے تو تو یہ بات میری ذہن میں رکھ، نو امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، اے عقل مند رہبر، اے اس قوم کی لیڈ کرنے والے لیڈر اور قائد، ان سے مایوس نہ ہونا، نو امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ یہ چلنے والے دنیا کی غفلتوں میں کھو کر تھوڑے سست پڑ گئے ہیں، لیکن ان کے سینے میں شعلے ابھی بھی بھڑک رہے ہیں، صرف ہلکی سی چنگاری لگانے کی ضرورت ہے۔ جس لیڈر نے، جس قوم کے خادم اور جس قوم کے سالار اور سپہ سالار نے اس نوجوان کے سینے میں ہلکی سی چنگاری لگا دی تو یہ شعلے بن کر بھڑک ہوتے ہیں۔ کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ ان کے اندر ایسا نہیں کہ احساس مر چکا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل بھلا چکے ہیں، نہیں، سب کچھ موجود ہے، صرف غفلت کا پردہ دلوں پہ چھا گیا ہے۔ اور اس غفلت کا پردہ اتارنے کے لیے اس ملک پاکستان میں جس نے بھی کوشش کی ہے، یا وہ سولی پر چڑھا دیا گیا ہے، یا اس کی سوچ اور فکر کو دبا دیا گیا ہے، یا اسے انجیکشن لگوا کے مروا دیا گیا ہے، یا اسے جہاز میں اڑا دیا گیا ہے، جس شخص نے بھی غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس ملت کے نوجوان اور قوم کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے، بدقسمتی اور بدنصیبی سے اس کا انجام اس ملک میں بڑا برا ہوا ہے۔ لیکن ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ یہ تاریخ اسلامی ہے کہ ظلم اب انتہا کا پہنچا ہوا ہے، اور شاید دنیا بھی کوئی ایک نیا پلٹا کھانے والی ہے، شاید دنیا بھی ایک نئے دور میں داخل ہونے والی ہے۔ اب دیکھیے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ لیکن اقبال نے کہا تھا یہ جو مغرب کی تہذیب ہے، یہ جو یہود و نصارہ ہیں، یہ جو اپنے پنجے کس رہے ہیں، ان کو آگاہ کرتے ہوئے اقبال نے کہا تھا تمہاری تہذیب اپنے ہی خنجر سے خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نہ پائیدار ہوگا۔ تمہاری تہذیب نازک ہے، تمہاری تہذیب کسی بنیاد پر نہیں کھڑی، ہماری تہذیب کی بنیاد یا رب کا قرآن ہے یا مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ ہماری تہذیب کی بنیاد نظریہ اسلام ہے، تمہاری